الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحج کی آیہ نمبر 74 سے 78 تک آیات اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ یہ سورۃ الحج کی آخری آیات ہیں۔ سورۃ الحج جس کی ابتدا وقوع قیامت سے ہوئی تھی کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جھٹکا، قیامت کا بھونچال بہت بڑی چیز ہے جو سب کے اوساں خطا ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت، کتاب اللہ کی صداقت اور معاد، یہ سارے مسائل ذکر فرمائے، ان کے دلائل بھی دیے۔ پھر حج کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، حج کے کچھ احکامات، قربانی وغیرہ، یہ ساری باتیں ہوئیں۔ اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کی قوت اور شرک کے بطلان پر اور اس کی قباحت اور شناعت پر اور شرک کی کمزوری، مشرکوں کی اور ان کے معبودوں کی بے بسی پر ایک مثال دی تھی، جو پچھلے پروگرام میں ہوئی کہ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی گئی ہے جسے فرمایا کہ غور سے سنو کہ وہ لوگ، وہ معبودان باطلہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، وہ ایک مکھی تک بنانے اور پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتے۔ یعنی مکھی کا ڈھانچہ بنائیں، اس میں روح پھونکیں اور وہ باقاعدہ زندہ مکھی ہو جائے، تو مکھی ایک معمولی سی مخلوق ہے، وہ تک بنانے پر انہیں قدرت حاصل نہیں، اور تم نے ان سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، اور تم نے ان کو اللہ ارض و سما کے خالق کے برابر بنا رکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ سارے معبودان باطلہ مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو بڑی بات ہے، اگر مکھی ان کے سامنے رکھے ہوئے کھانے سے کچھ ذرے اٹھا لے تو یہ سارے مل کر ان ذروں کو مکھی کے منہ سے نکال نہیں سکتے، چھڑا نہیں سکتے۔ تو دیکھو، ضعف الطالب والمطلوب، عابد و معبود کتنے کمزور ہیں۔ جن کے معبود ہی اتنے کمزور ہیں تو ان کے عابد بھی کتنے کمزور ہیں۔ یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، کہ ان کے معبود جو طالب ہیں ان ذروں کو نکالنے پر، اور وہ ذرے جو مکھی ہے جس کے پاس ذرے ہیں کھانے کے، وہ مطلوب ہے، تو وہ مکھی بھی کمزور، ان کے معبود بھی کمزور۔
تو یا مطلب ہے کہ عابد و معبود کمزور، اور یا اس کا مطلب ہے کہ ان کے معبود اور مکھی کمزور۔ اسی طرح کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں دی ہے، اور وہاں شرک کی کمزوری کو بھی دوسری مثال سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ شرک اتنی کمزور چیز ہے جیسے کہ تار عنکبوت یا عنکبوت کا جالا جو پھونک مارو توڑ جائے۔ خیر، اس مثال کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر و منزلت، اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی کو نہیں سمجھا، جبھی تو یہ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں اور ایسی معمولی چیزوں کو اللہ کے برابر ٹھہرا رہے ہیں یا سفارشی کا درجہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے دراصل اللہ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قدر کا معنی یہاں عظمت کرتے ہیں، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان ہے، انہوں نے اللہ کی عظمت شان کو پہچانا تک نہیں۔ اور امام اخفش جو عربی گرامر کے امام گزرے ہیں، وہ قدر کا معنی معرفت سے کرتے ہیں، یعنی ما قدر اللہ ما عرف اللہ، اللہ کو نہیں پہچانا انہوں نے جیسے پہچاننے کا حق تھا۔ تو بہرحال قدر کے دونوں معنی ہی ٹھیک ہیں، قدر و منزلت، عظمت، کبریائی، یا اس کا معنی عرفان اور پہچان۔ حدیث سے بھی اس معنی کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا معنی عرفان ہو سکتا ہے۔ جی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا امیر مقرر کر کے بھیجا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو نصائح کی، اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ معاذ، یمن کے لوگ اہل کتاب ہیں، یعنی ان میں یہود و نصارہ ہیں، یعنی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور جب آپ جائیں تو سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ تو اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تو پھر توحید کی دعوت دینے کے کیا معنی؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ توحید اور اللہ کو ماننے کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کر رہے، اس لیے جتنی وہ توحید مانتے ہیں وہ قابل قبول نہیں، اس لیے ان کو توحید خالص کا درس دے۔ تو پہلے ان کو توحید کی دعوت دے، پھر فرمایا فَإِذَا عَرَفُوا، جب وہ اللہ کو پہچان لیں تب ان کو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی تعلیم دے۔ جب وہ اللہ کو پہچان لیں تو معلوم ہوا کہ جتنی مقدار اہل کتاب اللہ کو پہچانتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں، اس لیے کہ ان کی اس معرفت میں جتنی ان کو ہے شرک کے شوائب ہیں، شرک اس کے اندر شامل ہے، توحید خالص جو ہے اس کو وہ نہیں پہچانا۔ تو خیر، قدر اللہ کا معنی کیا ہے؟ عرف اللہ، کہ ان لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے پہچاننے کا حق تھا۔ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب حجاب سوء معرفت کا شکار ہے۔ حجاب سوء معرفت یعنی معرفت ہے لیکن صحیح معرفت نہیں، تو سوء معرفت کا ایک پردہ، حجاب ہے درمیان میں۔ تو سوء معرفت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی توحید شرک کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ دیکھیے یہاں دو باتیں ہیں، ایک سوء معرفت ہوتی ہے شرک کی وجہ سے،
اور ایک تشبیہ کے عقیدے کی وجہ سے. تو شرک اور تشبیہ یہ دو چیزیں ہیں. شرک کہتے ہیں کہ مخلوق میں خالق کی صفات مانی جائیں. جو صفات اللہ کی ہیں وہ مخلوق میں مانی جائیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک. جیسا کہ علیم بکل شے، یہ اللہ کی صفت ہے. اب کوئی کہے کہ فلاں صاحب بھی سب کچھ جانتے ہیں، تو علیم بکل شے کی صفت کسی اور مخلوق میں، کسی انسان میں، کسی ملائکہ میں، کسی جن میں، کسی مخلوق میں ماننا یہ شرک ہے. اسی طریقے سے اعلیٰ کل شیء قدیر، یہ اللہ کی صفت ہے، اور کوئی کسی میں مانے کہ یہ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ شرک. تو شرک نام کس کا ہے؟ خالق کی صفت مخلوق میں ماننا. اور مخلوق کی صفت خالق میں ماننا، اس کو کہتے ہیں تشبیہ. یہ بھی شرک ہے، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ تشبیہ. جیسے کہ صاحب اولاد ہونا مخلوق کی صفت ہے. کوئی کہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ بھی صاحب اولاد ہے. جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے. جی. یا جیسے کہ یہود کے ایک فرقے نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر السلام اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں. یا مشرکین کے بعض قبائل کہتے تھے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو صاحب اولاد ہونا یہ مخلوق کی صفت ہے. اگر خالق میں یہ مانیں گے تو اس کو کہتے ہیں تشبیہ. تو عقیدہ تشبیہ کا ہو یا عقیدہ شرک کا ہو، یہ دونوں کہلاتے ہیں سوء معرفت. اور جب سوء یعنی اللہ کی جو پہچان تھی نا وہ نہیں کی. پہچان کیا ہے؟ کہ اللہ کا تنزیہ کا عقیدہ اپنایا جائے. اللہ کو مخلوق کی صفات سے پاک بتایا جائے. مخلوق کی کوئی صفت اس میں نہیں، اس کی کوئی صفت مخلوق میں نہیں. اس کو تنزیہ کہتے ہیں. سبحان اسی کا معنی ہے. تو تنزیہ کا عقیدہ ان صفات سے، یہ ہے توحید خالص، یہ ہے عرفان حق. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ما قدر اللہ حق قدر، ان لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے پہچاننے کا حق تھا. کہ اس میں یہ صفات مخلوقی نہیں پائی جاتی، اس کی صفات مخلوق میں نہیں پائی جاتی. ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ تعالیٰ البتہ بڑے ہی طاقتور ہیں. اللہ کی قوت جیسی قوت کسی میں نہیں. جو چاہیں جی کر سکتے ہیں. یفعل ما یرید فعال لما یرید. عزیز اور غالب ہیں، یعنی جو کرنا چاہے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا. واللہ غالب علی امرہ، اپنے امور کو نافذ کرنے میں اللہ مکمل غلبہ رکھتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہی چنتا ہے ملائکہ میں سے رسول اور لوگوں میں سے رسول. تو رسولوں کا چناؤ، رسولوں کا انتخاب یہ اللہ ہی کا کام ہے، اور اللہ ایسا کرتے بھی ہیں. کوئی کہے معاذ اللہ اللہ رسول نہیں بھیجتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار ہے. اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں جی، اور اس کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اور انتخاب کا مطلب یہ ہے کہ یہ منصب رسالت اور نبوت کا اپنی قابلیت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. جیسے دنیا کے کئی منصب قابلیت سے حاصل ہوتے ہیں جی، لیکن نبوت اور رسالت کا جو منصب ہے یہ قابلیت سے حاصل نہیں ہوتا، یہ براہ راست اللہ کے چناؤ سے ہوتا ہے. اور اللہ جس کو اس منصب کے لیے چنتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر اس کی صلاحیت ہے، اور صلاحیت پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ خود اللہ تعالیٰ.
اور یہ سب سے عالی منصب ہے. انسانوں میں بھی سب سے اونچا منصب کیا ہے؟ نبوت اور رسالت. اور دو مخلوق ہیں جس سے اس کا چنا ہوتا ہے، ایک انسان اور دوسرے ملائکہ. تو ملائکہ میں بھی یوں تو سارے ملائکۃ اللہ کے بندے ہیں، بلند درجات کے حامل ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، سراپا اطاعت ہیں. لیکن ملائکہ میں وہ ملائکہ زیادہ عظمت شان رکھتے ہیں جن کو اللہ رسالت کی ڈیوٹی سونپتے ہیں. ان کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے، جن سے پیغام بری کا کام لیتا ہے. اسی طریقے سے انسانوں میں جن کو اس منصب کے لیے منتخب کیا جاتا ہے وہ سب سے عالی مقام ہوتے ہیں، بلکہ ان کا مقام ملائکۃ اللہ سے بھی اونچا ہوتا ہے. تو جب ملائکہ میں بھی سب سے عالی مقام اور انسانیت میں بھی سب سے عالی مقام کا چناؤ اللہ کرتے ہیں، ان کا اپنا اختیار نہیں کہ وہ اس منصب کو حاصل کرے. تو جب عالی مقام کے لوگوں کا چناؤ اللہ کرتے ہیں، اپنا اختیار نہیں، جب وہ مختار نہیں تو اس سے نیچے کے لیول والے خود مختار کیسے ہیں؟ انبیاء سے نیچے لیول والے چاہے ملائکہ ہیں جی، چاہے وہ انسان ہیں، تو وہ کس طریقے سے اس منصب کے ہو سکتے ہیں کہ ان کے اختیارات حاصل ہوں، جبکہ سب سے عالی منصب کے ان کا بھی اختیار نہیں ہے اور اللہ اپنے اختیار سے ان کا چناؤ کرتے ہیں. یہ بات آپ کو کئی دفعہ بتائی جا چکی ہے کہ رسول ایک معنی کے لحاظ سے عام ہے کہ انسانوں میں بھی ہوتا ہے، فرشتوں میں بھی ہوتا ہے. لیکن رسول ایک معنی کے لحاظ سے خاص بھی ہے اور نبی عام ہے. ایک لحاظ سے نبی خاص ہے، صرف انسانوں میں نبی ہوتے ہیں، ملائکہ میں نہیں جی. اور ایک لحاظ سے رسول خاص ہے، نبی عام ہے کہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن سارے نبی رسول نہیں ہوتے. سمجھے بات؟ تو نبوت ایک لحاظ سے عام ہے، رسول کو بھی شامل ہے، غیر رسول کو بھی. لیکن رسول جو انسانوں میں ایک لحاظ سے خاص ہیں کہ جو رسول ہیں وہ ٹھیک ہے نا، جو رسول ہیں نبی عام ہے، رسول کو بھی شامل ہے، غیر رسول کو بھی. لیکن رسول خاص ہے جو صاحب شریعت ہوتا ہے. نبی عام ہے، اس کے لیے کتاب صاحب شریعت ہونا کوئی ضروری نہیں. اللہ چناؤ کرتے ہیں ملائکہ سے رسول، پیغام پہنچانے والے، اور ان کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ وہ اللہ سے پیغام وصول کر کے انسانوں کے رسول تک پہنچائیں. بس آگے انسانوں میں اس پیغام کی نشر، اس کو پھیلانا، تبلیغ کرنا، یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل نہیں. اور جو انسانوں میں رسول ہے ان کی ڈیوٹی ہے پھر آگے اس کو پیغام کو انسانوں تک پہنچانا. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں سے بھی رسول کا انتخاب اللہ کرتے ہیں، اور اس کے سوا اور کوئی مخلوق نہیں جس میں اس منصب کا انتخاب کیا جاتا ہو، یعنی جنات وغیرہ. ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ بغیر آلات کے سنتے ہیں، یعنی ان کو سننے کے لیے کان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہم سنتے ہیں تو کان ایک آلہ ہے، ذریعہ ہے. ہم دیکھتے ہیں، آنکھ دیکھنے کا ایک آلہ اور ذریعہ ہے. اللہ ان ذرائع سے نہیں دیکھتے، اس کو ذرائع کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی سماعت اور اللہ تعالیٰ کا دیکھنا یہ محدود بھی نہیں ہے، جبکہ مخلوق کا دیکھنا بھی ایک حد تک، ایک لمٹ تک ہے، سننا بھی ایک لمٹ تک ہے. اور جیسے کہ انسان کا دیکھنا ایک جہت میں ہے، اگر ادھر دیکھتا ہے تو ادھر نہیں دیکھ سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ ان پابندیوں سے پاک ہے.
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے، ان رسولوں کے سامنے کے حالات اللہ جانتے ہیں، وما خلفہم، اور ان کے پیچھے کے حالات بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جبکہ ان کو اپنے سارے حالات کا پتہ نہیں۔ سورہ مریم میں گزر چکا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل امین سے عرض کیا کہ جبریل، آپ جتنا تشریف لاتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ یعنی ہمارا شوق ہے، ذوق ہے کہ آپ اس سے زیادہ آیا کریں، آپ سے زیادہ ملاقاتیں ہوا کریں، جی، تو جتنی مرتبہ آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نازل کیا کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں آتے، ہم بھی حکم کے پابند ہیں، ہم آنے جانے میں خود مختار نہیں بلکہ پابند ہیں، جب اللہ بھیجتے ہیں تو آتے ہیں اور نہیں بھیجتے تو نہیں آ سکتے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ یعلم ما بین ایدینا وما خلفنا، اللہ ہمارے آگے پیچھے سارے حالات جانتے ہیں، ہمارے سارے حالات سے اللہ باخبر ہے۔ وما کان ربکم نسیا، اور آپ کا رب بھولتا بھی نہیں، یعنی جب بھیجنا ہو تو ٹھیک وقت پر بھیجتا ہے، یہ نہیں کہ کبھی بھیجنا تھا تو بھول گئے، جیسے کہ ہوتا نا، انسان جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو کبھی بھول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں، یعنی ٹھیک وقت پر ضرورت کے مطابق بھیجتے ہیں، اور ہم آنے جانے میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، خود مختار نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات، سب معاملات کا انجام اللہ کی کنٹرول اور اللہ کے اختیار میں ہے۔ اوپر شرک کی بے بسی کا ذکر تھا، مشرکوں کی بے بسی کا ذکر تھا، اور شرک کی قباحت کا ذکر تھا۔ اب اللہ تعالیٰ آل ایمان کو اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں، یعنی مشرک کافر تو اپنے معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں جو کوئی حقیقت نہیں رکھتی، اس کے مقابلے میں اے آل ایمان، تم ایک حقیقت کو تسلیم کرتے ہو، اللہ کو تسلیم کرتے ہو، سو تمہاری عبادات بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، یعنی نماز پڑھو۔ تو رکوع اور سجدے سے مراد کیا ہے؟ خالی رکوع اور سجدہ نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے نماز، چونکہ رکوع اور سجدہ نماز کے اہم ارکان میں سے ہے، جی، اہم ارکان میں سے ہے، تو کبھی کبھی ایک رکن یا دو رکن سے بھی پوری عبادت مراد لی جاتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک رکوع ہی بول کے پوری نماز مراد لی جاتی ہے، کبھی پورا سجدہ بول کے، کبھی قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو تو قیام، جی۔ تو بہرحال ارکان نماز میں سے کسی ایک رکن کو بول کے پوری نماز مراد لی جاتی ہے، کبھی دو رکن بول کے بھی پوری مراد لی جاتی ہے، تو یہاں دو رکن بول کے اس سے نماز مراد ہے، خالی رکوع سجدہ مراد نہیں۔ اور پھر نماز کے ارکان میں سب سے اہم ترین رکن جس میں بندہ اللہ کے قریب تر ہوتا ہے، قریب تر، وہ تو ہے سجدہ۔ سجدہ ایسا رکن ہے کہ بالکل اب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور یوں سمجھیے کہ بندے کی پیشانی اللہ کے قدموں پہ ہوتی ہے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اس سے زیادہ قرب اور نہیں ہو سکتا، یہ سب سے قریب ترین ہونے کی حالت ہے۔ اس سے کم پھر رکوع ہے، جس کے سامنے اپنی کمر جھکاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دو رکن چونکہ خصوصی عبادت رکھتے ہیں تو کسی دوسرے کے لیے کرنے جائز نہیں۔
عبادت کا سجدہ کسی اور کو کرنا تو شرک ہے اور کھلی بھی شرک ہے، لیکن تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور کہے کہ میں عبادت کا سجدہ کرتا ہوں، پھر تو وہ کافر ہو گیا۔ عبادت کا سجدہ کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہوا، لیکن تعظیم کا سجدہ بعض شرائع میں جائز تھا، لیکن اسلام میں اللہ نے اس کو بھی منع کر دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ منہ میں شرک ہے، اس سے شرک کا رستہ ہموار ہوتا ہے، تو پابندی لگا دی۔ اب صرف اتنی بات ہے کہ اسی نظریے سے کہ بعض شرائع میں یہ جائز تھا اور کوئی کہے کہ میں نے تو فلاں کی تعظیم کے لیے سجدہ کیا ہے، تو مشرک تو نہیں کہیں گے لیکن حرام ہے، حرام کا ارتکاب کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں نیت کی بات ہے، نیت اگر اس کی تعظیم کی تھی تو بھی حرام کا ارتکاب کیا، لیکن اتنی بات ہے کہ مشرک ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا، لیکن عبادت کا کیا تو پھر تو بات ہی ختم ہوئی۔ تو یہ دو ارکان یعنی نماز کے ارکان میں اہم ترین ارکان اس لیے ذکر کیے، اور ان سے مراد یہاں پر نماز ہے۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے، جیسے کہ سائڈ میں سجدہ لکھا ہوا ہے، اور ہمارے ہاں جو قرآن مجید چھاپے جاتے ہیں ہمارے ملکوں میں، ان میں اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے عند الشافعی، کہ یہ سجدہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ اس میں لکھا ہے میرے میں بھی ٹھیک، اس لیے کہ وہ وہاں کا ہے، ان میں تو نہیں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سورۃ الحج میں دو سجدے ہیں اس سبب، ایک پہلے گزر چکا ہے، وہ متفقہ سجدہ تھا سب ائمہ کے نزدیک، لیکن یہ اختلافی ہے۔ بعض روایات میں اس کو آیت سجدہ کہا گیا ہے، اس لیے بعض ائمہ اس کو آیت سجدہ مانتے ہیں، جیسے کہ امام شافعی بھی مانتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی مانتے ہیں، جی یہ آیت سجدہ ہے، اس کو وہ سجدہ کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کو آیت سجدہ نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں سجدے سے مراد تلاوت کا سجدہ نہیں، نماز کا سجدہ ہے، نماز کا سجدہ ہے، تو یہ تلاوت کا سجدہ نہیں، یہ نماز کا سجدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پہ اس کی یعنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور امام صاحب کی دلیل بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ سورۃ الحج میں ایک سجدہ ہے اور وہ پہلا۔ تو بہرحال دونوں طرح کی روایات ہیں، جی، اور اس میں دو اماموں کا اجتہاد بھی ہوا، ایک مانتے ہیں دوسرے نہیں مانتے، تو باہر صورت جو جس کو فالو کرتے اس طریقے سے وہ کرے۔ تو قرآن حکیم میں اس طرح کی اور آیات بھی ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک تو 15 سجدے ہیں سارے، امام شافعی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 14 سجدے ہیں، یعنی یہ احناف کے نزدیک نہیں، سورہ سواد والا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں سورہ سواد والا نہیں، یہ ہے، بات ہوئی ہوگی۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک 11 سجدے ہیں، 14 بھی نہیں 15 بھی نہیں 11 ہیں۔ وہ آخر کے جو 3 سجدے ہیں یعنی سورۃ النجم، انشقاق اور اقرا بسم اللہ، تو وہ کہتے ہیں وہ نہیں، اس سے پہلے سارے کے سارے ہیں 11۔ بعض حضرات اہل علم کہتے ہیں کہ امام مالک کے ہاں بھی سارے ہیں، لیکن وہ آخر کے 3 کو سنت غیر موقدہ کہتے ہیں اور پہلوں کو سنت موقدہ کہتے ہیں۔ یعنی پھر یہ بھی ہے کہ یہ سجدے سنتیں یا واجب ہیں، تو احناف کے ہاں یہ واجب ہیں اور دوسرے علماء ان کو سنت موقدہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے پھر آپ کی مرضی بعد میں سجدہ کریں یا نہیں کریں۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو، رکوع اور سجدہ کرو یعنی نماز پڑھو، اور اس کے علاوہ ہمہ قسم اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کی اور بھی تو بہت ساری اقسام ہیں نا، وہ بھی کرو۔ اور جن چیزوں کو عبادت کہا جاتا ہے سو ساری عبادات اس میں آ گئی۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، روزہ بھی ہو گیا، اس میں زکوٰۃ بھی ہوگی، حج بھی ہو گیا وغیرہ۔ اور وَافْعَلُوا الْخَيْرَ،
خیر کے، بھلائی کے، نیکی کے بھی سارے کام کرو، یعنی جن پر عبادت کا اطلاق تو نہیں ہوتا براہ راست، لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے وہ بھی عبادات ہیں، لیکن عبادت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ نیکی کے جتنے بھی کام ہیں، رفاع عامہ کے کام ہیں، خوش اخلاقیاں ہیں، معاشرتی معاملات ہیں، تو جتنے بھی زندگی کے شعبے میں اچھے کام ہیں وہ سارے وفعل الخیرہ میں آ گئے۔ تو نماز پابندی سے پڑھو، اور باقی جو لازمی عبادات ہیں وہ کرو، اور اس کے علاوہ ہمہ قسم اچھائی اور نیکی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو تو پھر اس کا ذریعہ یہی ہے، ورنہ شرک کیا تو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے ہے کہ ساری قسم کی عبادات اور نیکی کا کام کرتے چلو۔ اب آخری آیہ کریمہ، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو اللہ کے رستے میں جیسے جہاد کا حق ہے۔ جب جہاد کا لفظ آتا ہے تو سب چونک پڑتے ہیں، جیسے سمجھتے ہیں کہ مار کٹائی کا نام ہی جہاد ہے، تو بھائی بات ایسی نہیں ہے۔ جہاد عربی زبان کا لفظ ہے، اور قرآن حکیم کی اصطلاحات میں سے ایک خاص اصطلاح ہے۔ یہ لفظ جہد سے ہے، یعنی پوری طاقت استعمال کرنا کسی کام کے لیے، پوری طاقت، یعنی پوری سعی اور طاقت کا استعمال کرنا اللہ کے دین کی خاطر، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، تو اس کا نام ہے جہاد۔ یہ زندگی کے سارے شعبوں اور تمام عبادات پر حاوی ہے، اور اسی کا ایک حصہ دشمن سے لڑنا بھی ہے، لیکن اس کا ایک اپنا معنی ہے قتال فی سبیل اللہ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اور اس میں قاتلوا، لڑو اللہ کے راستے میں، اس کے لیے باقاعدہ لڑنے کا لفظ ہے، لیکن جہاد کا اطلاق بھی اس پہ ہوتا ہے، لیکن جہاد کا اطلاق اس کے علاوہ باقی بھی دین کی ہر جد و جہد کے لیے ہوتا ہے، سمجھے بات؟ تو اس میں جہاد بن نفس بھی آتا ہے، جہاد بالشیطان بھی، ہاں جی، شیطان کے ساتھ جہاد، خواہشات نفسانی کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، المجاہد من جاہد نفسہ، سچ مچ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، اور یہ ہے بھی بڑا مشکل کام، اپنے نفس سے جہاد کرنا کیا ہے؟ وہ جو دین کے رستے میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، اس کے ساتھ لڑتے رہنا اور رکاوٹوں کو دور کرتے رہنا، اس کی خواہشات پہ عمل نہ کرتے رہنا، یہ نفس کے ساتھ جہاد ہے، اور یہ ہمہ وقتی جہاد ہے، 24 گھنٹے کا، اس لیے کہ نفس تو کبھی الگ ہوتا ہی نہیں ہے، نفس تو کبھی الگ ہوتا ہی نہیں، شیطان کبھی الگ ہوتا ہی نہیں ہے، تو ان دونوں کے ساتھ جو جہاد ہوگا نا، یہ بڑا ہی مشکل کام ہے، ہر وقت کا جہاد ہے۔ اسی لیے بعض روایات میں اس کو جہاد اکبر بھی کہا ہے، جہاد اکبر، یہ بڑا جہاد یہ ہے جو نفس اور شیطان کے خلاف کیا جائے، اور باقی دشمن سے جہاد اس کے مقابلے میں چونکہ وقتی ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے، تو وہ اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے، ہمیں تو وہ بڑا لگتا ہے اور یہ چھوٹا لگتا ہے، اس لیے کہ جہاد ہم کرتے ہی نہیں ہیں، یہ کرتے ہی نہیں، تو بہرحال یہ زیادہ اہم ہے، زیادہ مشکل ہے، ہمہ وقتی ہے نا، ہر وقت چیلنج، ہر وقت چیلنج۔ تو جاہدوا فی اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جی، اور یہ بڑا مشقت کا کام ہے، جہاد بن نفس کرو جی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور قرآن حکیم میں جہاد کی 2 قسمیں تو اکثر ہی اللہ نے ذکر کیے، جاہدوا باموالکم وانفسکم، کہ
اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ذریعے سے جہاد کرو. تو یہ دو قسمیں تو متواتر قرآن حکیم میں ذکر ہیں. اور حدیث میں یہ کہ جاہد الکفار والمنافقین باموالکم وانفسکم والسنتکم. تو تین قسمیں بتائی حدیث میں کہ کفار اور مشرکین منافقین ان سے جہاد کرو، جان کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے. تو زبان کے ذریعے سے حق بات کو بیان کرنا، حق کے خلاف پیدا ہونے والے یا پیدا کیے جانے والے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا، یہ زبان کا جہاد ہے. اسی طریقے سے قلمی جہاد بھی ہے، یعنی اسلام پر پیدا کرنے والے شکوک و شبہات کا ازالہ لکھ کر مضامین کی شکل میں، رسالوں کتابوں کی شکل میں، یا اور دین کے احکامات کی اشاعت کتابوں کے ذریعے سے، یہ قلمی جہاد ہے. تو بہرحال لوگوں کو دین کی تعلیم دینا یہ بھی جہاد ہے. تو جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں. اسی طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور اپنا نام اس نے مجاہدین میں لکھوانے کی درخواست کی کہ میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، فوجیوں میں، سپاہیوں میں میرا نام بھی لکھ دیجیے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تیرے ماں باپ ہیں؟ معلوم ہوا کہ ماں باپ کو اس بچے کی خدمت کی ضرورت تھی اور وہ یوں ہی چلا آیا. تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی، معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا جاؤ ففیہما فجاہد، ان دونوں کی خدمت میں رہ کر جہاد کرو، ان دونوں کی خدمت میں رہ کر. تو اگر ماں باپ کو خدمت کی ضرورت ہے، کوئی دوسرا خدمت کرنے والا نہیں، ٹھیک ہے نا، تو جہاد تو فرض کفایہ ہے نا، یہ نہ گیا تو دوسرے چلے جائیں گے. ان کو ضرورت ہے تو پھر ان کی خدمت کرنا جہاد ہے. تو بہرحال جہاد کی کوئی ایک قسم نہیں، مسلمان کی تو پوری زندگی جہاد ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی تو تقسیم کی ہوئی ہیں نا، کسی کو قوت بازو دیا ہے، کسی کو قوت بازو نہیں دیا، کسی کو شیر دل بنایا ہے، کوئی بزدل ہے بیچارہ ہماری طرح جی، اور کسی کو مال دیا ہے، کسی کو بولنے کی قوت صلاحیت عطا فرمائی ہے. تو صلاحیتیں تقسیم ہیں. اس لیے جس کے پاس جو صلاحیت ہے اس کو دین میں استعمال کرنا یہ جہاد ہے. یعنی ایک شخص ہے دل کا کمزور ہے مگر مال اللہ نے اس کو دیا ہے، اب وہ میدان میں نہیں جا سکتا لڑنے کے لیے، تو وہ مال پیش کر دے، اس کا جہاد نہیں ہو جائے گا. ایک ایک اس کے پاس مال نہیں ہے مگر قوت بازو اللہ نے دیا ہے، دل مضبوط دیا ہے جی، تو وہ خود کود پڑے، ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے تقسیم کار کے طور پہ جس کو جو صلاحیت دی ہے وہ اپنی صلاحیت کو استعمال کرے، جہاد فی سبیل اللہ. وجاہدوا فی اللہ، لیکن اس میں شرط یہ کہ فی اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کے دین میں یہ کام کیا جائے گا. تو اگر کوئی اور منشا ہو اور مقصد ہو تو وہ جہاد قابل قبول نہیں، وہ جہاد نہیں ہے، وہ جہاد نہیں ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آدمی ناموری کے لیے لڑتا ہے کہ مجھے تمغہ ملے گا، تمغہ شجاعت، بہادری کا تمغہ، اور اس کا مقصد دین نہیں ہوتا، لوگوں سے واہ واہ کا نعرہ حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، تو یہ جہاد نہیں ہے. جیسے کہ غالباً جنگ خیبر ہی میں ایک صاحب مسلمانوں کے ساتھ شریک جنگ ہوئے اور بڑی قوت کے ساتھ، بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ کئی دشمنوں کو اس نے مارا. صحابہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بڑا اچھا سپاہی ہمیں مل گیا، بڑا کام اس نے انجام دیا. تو اس کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی کیا عجیب بات ہے. ایک ایسا صاحب ہے کہ ماشاءاللہ اس نے تو اتنے کافروں کو مار دیا، اتنے کافر مار دیا. حضور نے فرمایا مگر وہ تو جہنمی ہے، مگر وہ تو جہنمی ہے. صحابہ حیران ہو گئے، ایک آدمی اتنا دلیری سے لڑ رہا ہے، ہماری طرف سے لڑ رہا ہے، اتنے دشمنوں کو اس نے مار دیا.
ایک صاحب اٹھا میں کہا میں دیکھوں حضور کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، میں دیکھوں ہوتا کیا ہے، انجام کیا ہے۔ وہ اس کے پیچھے لگ گیا، تو وہ دیکھتا رہا کہ اس نے مارتے 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 آخر وہ خود بھی زخمی ہو گیا، خود بھی زخمی ہوا، تو زخموں کی تاب نہ لا سکا، زخموں کو برداشت نہ کر سکا، آخر اس نے اپنا نیزہ زمین پہ رکھا اور اپنی سینہ نیزے پہ رکھ کے چبھایا، اوپر سے خود کو دبایا اور خودکشی کر لی، مر گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اتنا لڑا آخر میں حرام موت مرا۔ تو واپس آیا، اس کا حضور آپ نے ٹھیک فرمایا تھا، اس آدمی کا انجام یہ ہوتا ہے، میں نے پہلے کہا۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ فی اللہ نہیں ہوتا۔ ایک اور آدمی کسی طرح کا قصہ ہے، وہ بھی جنگ میں شریک اور بڑی بہادری دلیری سے لڑا، جب وہ زخمی ہو گیا اور بالکل اب جام بلب ہو گیا، تو جیسے صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا کہ جو قریب الموت ہو جاتا، قریب الشہادت ہو جاتا، تو اس کو جا کر مبارکباد دیا کرتے تھے کہ مبارک ہو، شہادت مبارک ہو۔ تو اس کے پاس بھی گئے، ابھی میاں تجھے شہادت مبارک ہو۔ اب وہ مر رہا تھا، زخموں سے چور تھا، کس بات کی شہادت؟ بھائی تو مسلمانوں کی طرف سے لڑا ہے، دیکھو زخموں سے چور ہے، جان جا رہی۔ اس نے کہا میاں میں تو صرف اس لیے آیا تھا کہ تم ہماری قوم کے لوگ ہو تو تمہاری مدد کروں، بس میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ تم قومی لوگ لوگ تھے تو تمہاری مدد کے لیے آئے، یہ قومی جنگ سمجھ کے آیا تھا۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے۔ تو مسلمان تھا وہ شخص؟ جی کہاں مسلمان؟ ایسے ہی بس کہیں سے اس نے دیکھا کہ یہ سارے عرب لڑ رہے ہیں، میں بھی عرب ہوں، چلو خاندانی لحاظ سے۔ تو بہرحال فی اللہ کی شرط یہ ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام ہو اور حدود شریعت میں رہ کر یہ جہاد کیا جائے۔ اگر شریعت سے ادھر ادھر ہو جائے گی بات تو پھر وہ جہاد نہیں رہے گا، اور نیت میں فطور ہوگا تو جہاد نہیں رہے گا۔ حق کا جہاد ہے، جیسے جہاد کا حق ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اسی نے تمہیں چنا ہے، اسی نے تمہیں، یہ اس امت کو خطاب ہو رہا ہے، اسی نے تمہیں چنا ہے۔ تو یہ امت بھی اتفاقی نہیں ہے، اتفاقاً نہیں آ گئی، یہ چنی ہوئی ہے۔ خوش نصیبی کی بات ہے، خوش ہو جائیے، اللہ نے آپ لوگوں کو دین کے لیے چنا ہے۔ اللہ استقامت دے اور اسی پہ خاتمہ ہو جائے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ یوں ادھر ادھر سے آ گئے ہیں۔ وَاجْتَبَاكُمْ، یہ امت بھی اللہ کی منتخب ہے، چنی ہوئی ہے۔ سورہ فاطر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو ذکر کیا ہے، اور پھر اس میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کے لیے چنا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا ہے اس وراثت کے لیے۔ اور پھر ہم نے چنا تو ہمارے اس چناؤ میں یہ امت تین قسم کے لوگ ہوئی، منہم ظالم لنفسہ، مگر ہے وہ بھی چنے ہوئے، ہیں وہ بھی چنے ہوئے، لیکن بعض ان میں اپنے اوپر ظلم کرنے والے، گناہ کرنے والے ہیں چنے ہوئے ہیں، لیکن وہ بے عمل ہیں، عمل نہیں کرتے، گناہ کرتے ہیں۔ اور منہم مقتصد، کچھ امت میں وہ ہیں جن کو ہم نے کتاب کے وراثت کے لیے چنا، جو مقتصد ہیں، کچھ گناہ ہیں تو نیکیاں بھی ہیں، لیول دونوں کا بیلنس برابر جا رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ ہمارے اس چناؤ میں سے وہ ہیں جو اللہ کے حکم سے، اس کی توفیق سے ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو لیجئے امت تو ساری چنی ہوئی ہے، پھر اس میں عمل کے لحاظ سے تین طبقے ہیں، ایک گناہگاروں کا،
ایک مقتصد کا، ایک سابق بالخیرات، لیکن پھر بھی ہے چنے ہوئے۔ یا پھر هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، ان اللہ اصطفانی واصطفی لی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے منتخب کیا ہے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، اور پھر اللہ نے میرے ساتھی بھی مجھے چن کر دیے ہیں، میرے صحابہ بھی چناؤ میں ہیں، چنے ہوئے ہیں، اتفاقی نہیں، کوئی ادھر سے آئے کوئی ادھر سے آئے، نہیں۔ حسن ز بصرہ، بلال از حبش، صہیب ز روم، حسن بصرے سے آ رہے ہیں، صہیب روم یورپ سے آ رہے ہیں، سلمان ایران سے آ رہے ہیں، بلال افریقہ سے آ رہے ہیں، یہ چنے ہوئے ہیں، ان کو لایا جا رہا ہے حضور کی صحبت کے لیے، مجلس کے لیے، صحابیت کے شرف، اور جن کو چنا نہیں، ز خاک مکہ ابو جہل اینچ بلا جبیست، مکہ کی مقدس خاک سے اٹھنے والا ابو جہل، یہ وہ کفر کا سردار ہے۔ تو یہ چناؤ ہے، چناؤ نہ ہوتا تو سب سے پہلے وہی مانتے ہیں، ان کے خاندان کے تھے اللہ کے نبی۔ تو هو اجتباکم، اس نے تمہیں چنا ہے، یعنی اللہ نے جب چنا ہے، منتخب کیا ہوا ہے، پسند کیا ہے تم کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے امتی ہونے کے لیے، تو پھر سہولتیں بھی بڑی دی ہیں۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اللہ نے تم پر اس دین میں کوئی تنگی بھی نہیں رکھی، جیسے دوسری امتوں کے لیے تنگی رکھی تھی، تمہیں سہولتیں بھی دی ہیں، اس لیے کہ تم اللہ کے منتخب بندے ہو، چنے ہوئے لوگ ہو، تو تمہارے دین میں سہولتیں، آسانیاں بھی دی ہیں، تنگی نہیں رکھی۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلی امتوں پر کتنے مشکل احکامات تھے۔ امت موسیٰ علیہ السلام کے لیے زکوٰۃ کتنی تھی؟ 25%۔ اس لیے تو قارون کا سر پھر گیا جب حکم ہے نا زکوٰۃ کا، قارون بڑا تھا ذات کا، حافظ بھی تھا تورات کا، منکر ہوا زکوٰۃ کا، اے یار تو غافل نہ ہو۔ اور کیسے وہی نا 25% کی جب وہ ہو، یہ تو 25% چلا جائے گا تو یہ معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا، جی تو بالکل معاملہ خراب۔ تو ہمارے لیے کوئی 25% ہے، 2.5%، پھر بھی کتنے دیتے، کتنے دیتے۔ اسی طریقے سے طہارت کے مسئلے میں پابندی تھی کہ پانی کے بغیر طہارت نہ ہوگی، ہمیں یہ پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، اور اگر کپڑے پہ قیمتی سے قیمتی کپڑا ناپاک ہو جائے تو دھلنے سے پاک نہ ہوگا، کینچی سے کاٹنا پڑے گا، جسم پہ ناپاکی لگ جائے تو دھونے سے پاک نہیں ہوگی، کھرچنی پڑے گی، کتنی سختی تھی۔ اور بعض جرائم کی توبہ قتل تھا، جیسے کہ بچڑے کی پوجا کی تھی، توبہ کیا مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جنہوں نے پوجا کی ہے ان کو قتل کیا جائے، جنہوں نے نہیں کی وہ ان کو قتل کریں، وہ قتل کے لیے خود کو پیش کریں، تب توبہ قبول ہوگی۔ اور ہمارے لیے کیا ہے، بس اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاؤ، بس آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لو، معاملہ ختم ہو گیا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک لمحے میں سارے گناہوں کا صفایا ہو جائے گا، بس دل میں کیے پہ شرمندگی اختیار کر لو، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لو، تو کتنی سہولت ہے۔ اور جب رات کو گناہ کرتے تو صبح دروازے پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ چوری کر کے آیا ہے، یہ فلانا کر کے آیا، کتنی شماتت ہوتی تھی، کتنی شرمندگی ہوتی تھی، ہر آنے جانے پڑتا تھا، یار اس نے آج یہ گناہ کیا ہے۔ ہمارے تو ستار العیوب وغفار الذنوب، جو بھی کرتے ہیں پتہ ہی نہیں، پردہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا۔
تو بہرحال تم پر دین میں کوئی حرج کوئی تنگی نہیں رکھی. سفر میں ہو روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو مت رکھو, بعد میں رکھ لینا. ان کو یہ رعایتیں حاصل نہیں تھی. سفر میں ہو تو 4 کے بجائے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو. سہولتیں ہیں, ہر طرح کی سہولتیں ہیں. نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کے پڑھ لو. جی نہیں اشارے سے پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لو, پر پڑھو تو صحیح نہ. تو ما جعل علیکم فی الدین من حرج, تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں, اس لیے کل کوئی عذر نہیں پیش کرے گا کہ یہ کام اس لیے نہیں کر سکا. سہولتی اتنی ہیں کہ کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا. ملت ابیکم ابراہیم, یعنی خذو ملت ابیکم ابراہیم, پکڑو اس ملت کو جو تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے. یہ اسلام نام ہے ملت ابراہیمی کا, لہذا اس کو لو, یہ ملت ابراہیمی ہے. تو اسلام کیا ہے؟ یہ ملت ابراہیمی ہی کا دوسرا نام ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا, پھر ہم نے آپ کو وحی بھیجی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں. تو ملت ابراہیمی, اسلام ملت ابراہیمی ہے. تو اس کو لو, اس کو پکڑو. ابیکم کہا تمہارا باپ, تو ابراہیم السلام ہمارے باپ ہیں جبھی تو کہا نا. یہ پوری امت کو کہا جا رہا ہے. تو امت کا ایک طبقہ تو جن کے براہ راست ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں, وہ کیا ہیں؟ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل. بنی اسرائیل کے بھی باپ ہیں اور بنی اسماعیل جو عرب ہیں ان کے بھی باپ ہیں. ان کے تو نسبی باپ ہیں اور ہمارے روحانی باپ ہیں, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی باپ ہیں اور نبی کریم علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہیں. کیونکہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وَأَزْوَاجُهُ, نبی کریم علیہ السلام کا تعلق مومنوں سے ان کی جان سے بھی آگے ہے, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. جب امت کی مائیں ہیں تو حضور کون ہوئے؟ باپ ہوئے نا. تو اس لحاظ سے سب کے اس امت کے بحیثیت امت کے بھی ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا, اس نے نام رکھا ہے تمہارا مسلمان پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی. قرآن سے پہلی کتابوں میں بھی اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان. کس نے رکھا ہے؟ تو ہوا کی ضمیر کا مرجع ابراہیم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود بھی ہو سکتے ہیں, کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام قرآن کے نزول سے پہلے مسلمان رکھا ہے اور اس قرآن میں بھی اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر شروع کی تھی تو دوران تعمیر جو انہوں نے دعائیں کی, ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, اے ہمارے رب ہم دونوں باپ بیٹوں کو اپنا تابعدار بنا لے اور ہماری اولاد سے ایک پوری امت مسلمان بنا دے جو تیری تابعدار ہو. مسلمان کا معنی تابعدار. تو امت مسلمہ ہماری اولاد سے بنا دے, یہ انہوں نے دعا کی تھی اور وہی امت مسلمہ اس امت کا نام ہے. تو انہوں نے اپنی دعا میں امت مسلمہ کا لفظ استعمال کیا تو مسلمان رکھا نا نام, اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے نام سے پکارا.
اور ہوا کی زمین میں مسلمان کے لفظ سے ذکر کیا ہے، اور اس قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمان کیا دیا. تو بہرحال مسلمان ہمارا نام ہے، ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے یا اللہ نے رکھا ہے، ہمارا نام مسلمان ہے. اور مسلمان کا نام ہے تابعدار. یعنی ایک تو اسلام دین کا نام ہے، ایک اسلام کے لغوی معنی ہیں. تو لغوی معنی کے لحاظ سے اسلام کا معنی کیا ہے؟ اطاعت رکھنا، اپنی گردن جھکانا، خود کو تو اللہ کی عبادت کر کے نام کی لاج رکھو. نام تو ہو مسلمان اور اطاعت اللہ کی نہ کریں، یہ تو نام کی لاج ہوئی نا. تو نام کی لاج رکھو، اللہ نے مسلمان رکھا ہے نام، تو لہذا مسلمان بن کے رہو، اللہ کے اطاعت گزار، وفا شعار بن کے رہو. یہ جو تمہارا چناؤ اللہ نے کیا ہے، تمہیں منتخب کیا ہے جی، اور ملت ابراہیمی جیسی ملت تمہیں دی ہے، اور تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. کیوں؟ یہ ایک بڑے مقصد کے لیے، وہ یہ کہ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں، اور وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم باقی لوگوں پر گواہ ہو. تو گواہ ایرا غیرہ نہیں ہوا کرتا جی، گواہ منتخب ہوتا ہے، گواہ کی کچھ شرائط ہوتی ہیں جی. تو تم کو گواہ بنانا ہے پچھلی ساری امتوں پر بروز قیامت. یعنی یہ مرحلہ گواہی کا قیامت کے دن آئے گا نا. تو دیگر انبیاء کرام کی امتیں جب تبلیغ رسالت کا انکار کریں گی تو اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھیں گے کہ تمہارے شاہد کون ہیں. تو ان کو یہ امت بطور شاہد کے وہ پیش کریں گے، یہ امت شہادت دے گی کہ ٹھیک ہے. اور پھر اس پہ وہ جرا کریں گے کہ یہ تو آخر میں آئے تھے، یہ کیسی شہادت دیتے ہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شہادت دے گی کہ میری امت ٹھیک گواہی دیتی ہے، اے اللہ قرآن کے مطابق گواہی دیتی ہے، میری تعلیمات کے مطابق. تو ہم پر شاہد کون ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم شہادت دیں گے پچھلی امتوں پر. ایک معنی تو شاہد کا گواہی ہوتا ہے، لیکن شاہد کا ایک معنی معلم بھی ہے، استاد، ٹیچر، سکھانے والا. تمہیں یہ مقام کیوں دیا، یہ اجتباء، یہ انتخاب کا مقام کیوں دیا؟ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے معلم ہوں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، براہ راست تمہیں سکھائیں جیسے صحابہ کو سکھائیں. اور پھر تکونوا شہداء علی الناس، تم باقی انسانیت کو سکھاؤ، باقی کی کو تعلیم تم دو. تو سبق پھر پڑھ شجاعت کا، سخاوت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اور جس طرح سید الکونین ہیں نبیوں کے امام، ان کی امت بھی ہے دنیا میں امام اقوام، ان کی امت ہے دنیا میں امام اقوام. تو اس امت کی پوزیشن کیا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے معلم ہے، استاد ہے، دین سکھانے والی ہے. اب اگر ہم بیٹھ جائیں اور دنیا جہالت میں بھٹکتی رہے اور ہم ان کو دین نہ سکھائیں تو پھر مجرم نہیں ہوں گے کیا؟ اس لیے کہ ہم تو شہداء علی الناس ہیں، اللہ نے ہمیں لوگوں کا معلم بنایا ہے، استاد بنایا ہے. تو ہمیں اپنا کردار، اپنا عمل، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایسی بنانی ہیں کہ ہم واقعی استاد بننے کے لائق ہوں، اور پھر اس کے بعد استادی والا کام بھی شروع کر دیں. اگر استاد صاحب کو خود ہی کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو استاد کس بات کا ہوگا؟ آج مصیبت تو یہی ہے کہ استاد ہمیں بنایا گیا تھا اور ہم جن کے استاد بنائے گئے تھے ان کے شاگرد بنے ہوئے ہیں. ان سے رستہ معلوم کرتے ہیں جن کو رستے کا پتہ ہی نہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں جو خود بھٹک رہے.
اور اپنے رستے کو صراط مستقیم کو بھولے ہوئے ہیں۔ تکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو یا لوگوں کے معلم ہو، استاد ہو۔ لہذا اب اللہ تعالیٰ نصاب بتاتے ہیں، تم چونکہ مجتبی ہو، پسندیدہ ہو، شاہد ہو، امت عادل ہو، لہذا تربیت حاصل کرو۔ تو تربیت میں یہاں دو چیزیں ذکر، بلکہ تین چیزیں ذکر کی ہیں۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اگر تم نے استاد بننا ہے لوگوں کا تو سب سے پہلے ٹھیک طریقے سے نمازی بنو۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آداب و شرائط کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، کیونکہ نماز ذریعہ ہے روح کی، دل کی، دماغ کی، جسم کی، لباس کی، جگہ کی طہارت کرنا۔ نماز سے ہر قسم کی طہارت حاصل ہوتی ہے، اور نماز سے نظم و ضبط سیکھا جاتا ہے، نماز سے وقت کی پابندی کا سبق بھی حاصل ہوتا ہے، نماز سے پوری زندگی نظم و ضبط والی بن جاتی ہے، ایک نماز سے پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ اسی کا اقیم الصلاۃ، نماز ٹھیک طریقے سے پڑھو، اور اس سب فوائد کے ساتھ ساتھ اللہ کے قریب تر کرنے کا ذریعہ نماز ہے، اللہ سے وابستگی کا ذریعہ نماز ہے۔ اللہ سے جڑنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، کہ 5 وقت مالک کے ساتھ جوڑتی ہے، 5 وقت اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ جو آدمی سوچ سمجھ کے 5 وقت نماز پڑھے گا، ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ ایگریمنٹ دہرائے گا سوچ سمجھ کے، تو پھر وہ اس کو باہر جانے کے بعد بھولے گا، اتنا جلدی تو نہیں بھولے گا نا۔ جب بھولے گا تو پھر دوسری نماز کے ٹائم آئے گا، پھر یاد، پھر تھوڑا سا بھولا تو تیسری، تو 5 نمازوں میں تکرار ہوگا تو ایگریمنٹ نہیں بھولے گا، تو کتنا اللہ سے وابستگی ہو جائے گی۔ تو اللہ سے جڑنا چاہتے ہو تو اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ ابھی ٹائم ہے نا، مولانا بھی بات کرتے ہیں۔ اور وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، یہ دوسری چیز ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ بندوں کو بندوں سے جوڑتی ہے، نماز بندوں کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ واعتصموا باللہ، تیسری بات یہ کہ اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اس کی رسی کو، اس کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کیوں؟ ہوا مولاکم، کہ وہی تو تمہارا کارساز ہے، وہی تو تمہاری بگڑی بنانے والا ہے، وہی تو تمہارا واقعی آقا ہے۔ جس کا آقا اللہ ہو گیا، فنعم المولا ونعم النصیر، تو وہ کتنا اچھا مولا ہے، کتنا اچھا مددگار ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔